الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم پہلا باب نصر ینصر پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جو چوتھا باب ہے یہ 4 فصلوں کے اوپر مشتمل ہے. اب وہ 4 فصلیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ثلاثی مجرد ہوگا، دوسرا ثلاثی مزید فی، تیسرا رباعی مجرد اور چوتھا رباعی مزید فی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو افعال ہیں وہ انہی 4 ابواب سے آتے ہیں، تو اس لیے جو 4 ابواب ہیں ان کو 4 فصلوں کے اندر حضرت نے ذکر کیا ہے. جو پہلی فصل ہے اس میں ثلاثی مجرد کے ابواب ذکر کیے جائیں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ افعال و مشتقات کے صیغوں سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو پیچھے ابواب آپ نے پڑھے ہیں اس کے اندر افعال بھی آگے ہیں اور اسماء مشتقہ وہ بھی ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. کون کون سے اسم مشتق ہوتا ہے اور وہ کس کس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ ساری پیچھے ہم وضاحت پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے جو ابواب ہیں وہ حضرت شروع فرمائیں گے. جو پہلا باب ہے وہ فرما رہے ہیں کہ فعل یفعل، عین ماضی کے فتح اور عین غابر کے ضمہ کے ساتھ، یعنی جو ماضی کا عین کلمہ ہے اس میں مفتوح ہوگا، جیسا کہ یہ فعل یفعل ہے بروزن ناصر ینصر. آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، لیکن مضارع کو یہاں پہ حضرت نے فرمایا عین غابر، غابر کے ضمہ کے ساتھ. اب غابر کا کیا مطلب ہے؟ غابر کا معنی ہے باقی، اس سے مراد ہے مضارع، یعنی ماضی سے ہٹ کے جو باقی صیغے ہیں مضارع اس کے اندر یہ عین کلمہ مضموم ہوگا. اور اسی طریقے سے مضارع سے جو صیغے بنیں گے، امر بن رہا ہے تو امر میں بھی عین کلمہ مضموم ہوگا، نہیں بنے گا تو نہیں کے اندر بھی عین کلمہ مضموم ہوگا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ زمانہ ماضی کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں جن پر مضارع دلالت کرتا ہے، اس لیے مضارع کو غابر کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھوڑا سا اس کا تعارف تھا. اب اس کے بعد آگے مکمل گردان ہے جو ہم اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اس کے آگے گردان دیکھ لیں. تصریف کا مطلب ہوتا ہے گردان. چونکہ پہلے اس میں تعارف آپ نے پڑھ لیا ہے، اب اس کی گردان حضرت فرما رہے ہیں ناصر ینصر نصرن و نصرتن. دیکھیں اس کے 2 مصدر آ رہے ہیں، ایک نصرن مصدر آ رہا ہے، دوسرا اس کا نصرتن مصدر آ رہا ہے. فہو ناصر، یہ ناصر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اب یہاں تک تو ہو گئے معروف کے صیغے. اب اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک آگے مجہول کے صیغے شروع ہوں گے. پہلے ماضی معلوم کا پہلا صیغہ تھا، اب یہاں پہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے. اس کے بعد مضارع معلوم کا پہلا صیغہ تھا، یہاں پر مضارع مجہول کا پہلا صیغہ ہے. تو یہ فرمایا نصر ینصر نصرن و نصرتن. دیکھیں جو مصدر ہے، مصدر کے اندر معروف اور مجہول نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جو نصرن یہاں پر ہے مصدر وہی یہاں پر ہے، جو یہاں پر ہے نصرتن مصدر وہی یہاں پر ہے. فہو منصور، یہ ہو گیا اسم مفعول کا صیغہ. آگے الامر منہ انصر، پہلا صیغہ لکھے ہے، باقی جو صیغے وہ نہیں لکھے، وہ آپ خود بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ نے پہلے سال اولیٰ کے درجے کے اندر یہ صیغے پڑھ بھی چکے ہیں. آگے نہیں کا صیغہ دیکھیں لا تنصر، اور اس کا ظرف کا صیغہ ہوگا منصرن، منصرن منصرانی، مناصر منیصرن، اور اس میں اعلیٰ کا صیغہ منصرن منصرتن و منصارن و تثنیتہما، اور ان دونوں کا تثنیہ. کن دونوں کا تثنیہ؟ اس میں اعلیٰ کا بھی اور اس میں ظرف کا بھی. ان دونوں کا تثنیہ کیسے آئے گا؟ منصرانی اور منصرانی. منصرانی یہ تثنیہ آئے گا اسم ظرف کا، اور منصرانی یہ تثنیہ آئے گا اس میں اعلیٰ کا. والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع کیسے آئے گی؟ مناصر اور مناصیر. مناصر آئے گی اس میں ظرف کی جمع، اور مناصیر یہ آئے گی اس میں اعلیٰ کی جمع. اس کے بعد افعل التفضیل دیکھیں. افعل التفضیل المنہ انصر، یہ ہوگا واحد مذکر اور مؤنث ہوگا نصرہ، اور ان دونوں کی تثنیہ کیسے آئے گی؟ انصرانی یہ آئے گی مذکر کی تثنیہ، اور نصر یعنی یہ آئے گی مؤنث کی تثنیہ. تو یہ حضرت کے لکھنے کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہے. عام طور پر جو ہم نے صرف کی گردانیں پڑھی ہیں اس میں پہلے افعل و تفضیل مذکر کے صیغے لکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مؤنث کے صیغے لکھے جاتے ہیں، لیکن حضرت نے دونوں کو اکٹھے ہی لکھ دیا ہے. بات ایک ہی ہے، بس بیان کرنے کا انداز مختلف ہے. اور جمع کے صیغے کیسے ہوں گے؟ انصرون. اب یہ انصرون ہے، یہ اسم تفضیل مذکر کا صیغہ ہے. انصرون عناصر نصر نصریات، نصر و نصریات یہ دونوں آ جائیں گے مؤنث کے صیغے جمع کے. تو یہ پہلا باب ہے نصر ینصر. اس کی گردانیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، باقی مکمل گردانوں کی تفصیل آپ پچھلے سال کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس لیے مزید اس کی تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے. دوسرا باب دیکھ لیں. دوسرا باب ہے فعل یفعل، عین ماضی کے فتح اور عین غابر کے کسرہ کے ساتھ. یعنی عین ماضی میں جو عین کلمہ ہوگا اس کے اوپر فتح ہوگا، اور مضارع میں جو عین کلمہ ہوگا اس کے اوپر کسرہ ہوگا.
اس کا مصدر آئے گا الضرب مارنا. الضرب کے مختلف معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے مارنا، دوسرا اس کا معنی ہے سطح زمین پر چلنا، تیسرا اس کا معنی ہے مثال بیان کرنا. اس کے بعد آگے اس کی گردان ہے ضرب یضرب ضربا الی آخرہ. الی آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک گردان آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ نے اوپر نصرہ کی گردان پڑھ لی ہے. نصر ینصر، بس فرق وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پہ مضارع میں عین کلمہ مضموم تھا، یہاں پر آپ نے مضارع میں عین کلمے کو مکسور کر دینا ہے. باقی اب ساری گردان بنا سکتے ہیں. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب ما ضرب ما ضرب لم یضرب لم یضرب الی آخرہ، آخر تک. تو یہاں تک 2 باب یہ مکمل ہو گئے ہیں. 2 باب ہو گئے ہیں. تیسرا باب دیکھیں، فاعل یفعل. اس میں یہ ہوگا کہ ماضی کا عین کلمہ پر کسرہ آئے گا اور عین غابر یعنی مضارع کے عین کلمہ کے اوپر فتح آئے گا. اس کا باب ہے سمع یسمع. یہ بڑا مشہور باب ہے. سمع یسمع بھی آتا ہے، علم یعلم بھی آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے باب آتے ہیں. سمع یسمع سمعا فهو سامع الی آخرہ، آخر تک. جس طریقے سے آپ نے گردان پڑھی تھی نصر ینصر کی، جس طریقے سے آپ نے گردان پڑھی تھی ضرب یضرب کی، بالکل اسی طرح اس کی گردان بھی آپ آخر تک اسی طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ تیسرا باب ہے. چوتھا باب جو ہے ثلاثی مجرد کا وہ ہے فعل یفعل بفتح العین فیہما، یعنی اس میں دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوگا. ماضی میں بھی عین کلمہ کے اوپر فتح آئے گا، مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر فتح آئے گا. اس کا باب جیسے فتح یفتح فتحا، الفتح اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فعل یا لام فعل میں حرف حلقی ہو. دیکھیں اس میں شرط یہ ہے کہ جو صحیح سے، دیکھیں جو 7 اقسام میں پہلی قسم ہے صحیح، اس میں یہ والی شرط ہے. اس کے علاوہ جو باقی اقسام ہے اس میں یہ والی شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ فعل کے عین کلمہ میں یا فعل کے لام کلمہ میں حرف حلقی کا ہونا یہ ضروری ہے. جیسا کہ آپ اس کا یہ والا باب دیکھیں گے نا، فاتح یفتح. اب اس میں فاتح یہ بھی فعل ہے، ماضی ہے، اور یفتح یہ بھی فعل ہے اور مضارع ہے. اس کا اگر آپ لام کلمہ میں غور کریں گے تو یہاں پر لام کلمہ میں ہا آ رہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی مثالیں لی جا سکتی ہیں، جیسے باہتا یبہتو. اب یہاں پر دیکھیں اس میں عین کلمے کے اوپر یہ حرف حلقی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح سے اگر یہ والا باب آ رہا ہے تو اس میں فعل کا جو عین کلمہ ہے وہ حرف حلقی کا ہونا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر صحیح سے ہٹ کر آ رہا ہے، مثال آ رہا ہے، جو فارغ ناقص آ رہا ہے، تو اس میں یہ والی شرط ضروری نہیں ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے. اب اسی سے متعلقہ فارسی کی ہم تمرین کریں گے.